رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت بندوں کو ایک اور دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے۔ اس صورت کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، اللہ کی صفات کا ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہونے کا بیان تھا۔ پھر بندوں کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف درخواست کی گئی کہ اے مولا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انسانوں کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے سیدھا راستہ، صاف راستہ واضح ہو جائے۔ تو اللہ نے خود سکھایا کہ مانگو۔ اس کے بعد سیدھے راستے کے لیے کون رول ماڈل ہے، کون نمونہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور قرآن پاک نے 4 انعام پائے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ وضاحت فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رول ماڈل بنا کر چلنے کی ضرورت ہے، اور جن کا طریقہ اختیار کیے بغیر کوئی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک تفصیل کے ساتھ باتیں بیان ہوئی۔ اب آج کی جو آخری آیت کریمہ ہے، اس میں غلط کار لوگوں کے راستے سے بچے رہنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس سے پہلی جو آیت تھی، ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو گمراہ ہوئے۔ یہاں 2 لفظ ہے، ایک ہے مغضوب علیہم اور ایک ہے ضالین۔ مغضوب علی وہ شخص یا وہ گروہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، حق کو پہچانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو، حسد ہو یا اپنا ذاتی فائدہ ہو یا اپنی ذاتی پیٹ کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو، ایسے لوگ عمل کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، جو علم ہونے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ضالین اور گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، انہیں صحیح راستے کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے یہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں ان کو کہا گیا ضال۔ ایک ہے مغضوب علیہ اور ایک ہے ضال، لیکن دونوں کے دونوں گروہ مردود ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو انعام پائے ہوئے لوگ ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ حدیث شریف میں یہودیوں کو کہا گیا مغضوب علیہم اور عیسائیوں کو کہا گیا ضال۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ جہاد کے لیے بنو طے کے علاقے میں گیا۔ عربوں کا یہ مشہور قبیلہ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، مگر انہوں نے عیسائیت اختیار کر رکھی تھی، اور حاتم طائی اس قبیلے کا مشہور آدمی گزرا ہے جس کی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور ہے اور ہم سنتے رہتے۔
حاتم طائی۔ امام ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الشعر والشعراء میں لکھا ہے کہ حاتم طائی نے 19 مرتبہ سخاوت میں اپنی ساری دولت لٹا دی، اتنا سخی تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اب یہ جب لشکر وہاں گیا تو ان کے ساتھ جھڑپیں ہوئی، موقع پا کر مسلمانوں نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ اب دشمن مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور بھاگ گیا، اور کچھ لوگ قیدی بنائے گئے جن میں حاتم طائی کی بہن بھی تھی، اور حاتم طائی کا بیٹا عدی یہ بھی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب جنگی قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو حاتم طائی کی بہن بھی تھی، درخواست کی کہ حضور میں بوڑھی عورت ہوں، کوئی خدمت میں کر نہیں سکتی، میرا نمائندہ میرا بھتیجا عدی وہ بھی بھاگ گیا ہے، آپ ایک مہربانی فرمائیے کہ مجھے آزاد کر دیں۔ اللہ کے نبی نے درخواست قبول کی، اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اب صحابہ تو جانتے تھے، پاس میں ہی حضرت علی کھڑے تھے۔ حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ حضور سے سواری کی بھی درخواست کر لو۔ آج کے فاتحانہ شان میں داخل ہونے والے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کیسی تباہی مچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جب فاتح بنتے تھے تو کیسے معاف کرتے تھے، کیسے سخاوت اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ سواری بھی مانگ لو، واپس کیسے جاؤ گی؟ تو وہ پھر آئی اور کہا کہ حضرت بوڑھی عورت ہو، سفر لمبا ہے، ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، مہربانی فرما کر کوئی سواری دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی منظور فرمائی اور اس عورت کے لیے سواری کا بندوبست بھی کر دیا۔ جب وہ عورت اپنے علاقے میں واپس پہنچی تو اس نے اپنے بھتیجے عدی سے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ تیرا باپ بھی ہوتا تو ایسا نہیں کرتا۔ اس شخص نے میری عزت کی، مجھے رہا کیا، پھر سواری بھی عطا کی۔ کچھ عرصے کے بعد عدی ابن حاتم طائی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ گلے میں صلیب، کراس، آج کل ہمارے بچوں کو بہت شوق ہے کراس پہننے کا، کراس لٹکایا ہوا تھا، حالانکہ بالکل یہ مشرکانہ علامت ہے، شرک ہے۔ یہ نوجوانوں کو شوق ہے آج کل چینیں پہننے کی، کسی نے گفٹ دی ہے، چاہے گفٹ دے، چاہے چاندی کی ہو چاہے سونی کی ہو، مردوں کے لیے کسی صورت پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ نوجوانوں کو بہت شوق ہے یہ انگوٹھیاں پہننے کا، وہ انگوٹھیاں پہننے کا، یہ چینیں پہننے کا، بالکل اجازت نہیں ہے۔ چاندی کے نام پر بھی اجازت نہیں ہے، چاندی کی اگر صرف اجازت ہے تو ایک انگوٹھے کی، وہ بھی 4.5 ماشے کی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس نے گلے میں صلیب اور کراس لٹکا رکھا تھا، حضور نے دیکھا تو فرمایا الق عنک ھذا الوثن، فرمایا اس بت کو اتار پھینکو۔ کیا فرمایا؟ کراس کے اس گلے کے ہار کو فرمایا اس بت کو اتار پھینکو، یہ تو شرک کی نشانی ہے۔ اب عیسائی اس کراس کا نشان اپنے گلے میں اس لیے پہنتے تھے کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، حالانکہ قرآن کا فرمان ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ تو ان کو سولی پر چڑھایا گیا، نہ ہی ان کی موت واقع ہوئی، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اور صحیح احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ یہ اصل ہے، حقیقت۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ابھی 25 دسمبر آئے گی، کل بھی میں نے کہا تھا کیا کیا کر رہا ہے، حالانکہ یہ خالصتاً شرک ہے، کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے فرمایا کہ تم کیوں بھاگتے ہو، اللہ کی وحدانیت سے کیوں بچتے ہو، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اکبر کے کلمے سے بھاگتے ہو؟ تمہیں اللہ کو سب سے بڑا ماننے سے کیا اعتراض ہے؟ یہ سن کر عدی کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر عرض کیا کہ حضور میں تو حنیف ہو گیا، یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق فرمایا
کہ یہ مغضوب علیہ ہے، یعنی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ حق جانتے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے خدا کے قانون کو توڑا، انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اور یہ آج جو یہودی کر رہے آج نہیں ہے، یہ ان کی فطرت میں ہے شروع سے، جب سے حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ سازش، پریشان کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ فطرت میں ہے۔ لہذا ان کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے یہودیوں کے کہ فباؤ بغضب علی غضب، کہ اللہ ان سے ناراض ہوا، ان پر غضب نازل ہوا، یہ مغضوب علیہم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہودی ہی مغضوب علیہ ہے، آج سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن کبھی حسد میں، کبھی ہٹ دھرمی میں، کبھی خاندان کے نام پر کافر، مشرک، مجوسی، صابی، ستارہ پرست، ہندو، سکھ، جاپانی، منکرین خدا، کمیونسٹ، سب مغضوب علیہم میں، ان میں سے کوئی راہ راست پر نہیں، کیونکہ جانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ بھٹک گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، غور سے سنیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس حد تک غلو کیا کہ انہیں خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، نبی ہے، محبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو خدا بنا لیا جائے۔ خدا خدا ہوتا ہے، نبی نبی ہوتے۔ چنانچہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، خدا کا بیٹا قرار دیا۔ انہوں نے ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا، باپ، بیٹا، روح القدس، حضرت جبرائیل خدا کے ارکان ہیں، حضرت مریم خدا کے ارکان ہیں، یا حضرت عیسیٰ خدا ہے، یہ تین طریقے کے خدا ایسا بانٹ دیا، جیسا باطل عقیدہ انہوں نے اختیار کیا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے 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 سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے۔ اسی مبالغہ آمیزی، اسی حد سے آگے بڑھنے کے رد میں اللہ کے نبی کا فرمان بخاری میں موجود ہے پہلی جلد میں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں میری تعریف میں اس طریقے کا مبالغہ نہیں کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق اختیار کیا، کہ انہوں نے خدا بنا لیا، انہوں نے ان کو سب کچھ سمجھ لیا، تم میرے ساتھ وہ نہیں کرنا۔ اور فرمایا آگے حدیث میں، اسی حدیث میں بخاری کی کہ انی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ یہ واضح اللہ کے نبی کے فرمان ہے بخاری میں۔ یہاں پر امام مجدد نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو آخر کے لفظ ہے عبدہ ورسولہ، پہلے ہے عبد عبدہ، پھر ہے رسولہ۔ یہ نہیں کہا کہ رسولہ وعبدہ، ایسا نہیں ہے، عبدہ ورسولہ۔ تو کہا گیا کہ یہ پہلے عبدہ پھر رسولہ کیوں لایا گیا؟ یہ اس لیے کہ عبد کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بندے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور رسول کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ لہذا اللہ کے ساتھ تعلق پہلے صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے رسول کو پہلے بندہ سمجھو کہ وہ بھی اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ خود خدا نہیں ہے۔ اسی لیے عبدیت کا اقرار پہلے کرایا کہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، بعد میں رسالت کا اقرار کروایا گیا۔ اور ہم ہر نماز میں، ہر سورہ، ہر کلمے میں اور ہر اتحیات میں یہی دہرا رہے ہیں، اللہ سے بار بار دہروا رہے ہیں، کہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے انسان اور جنات یہ مکلف ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا اللہ کی یاد، اور یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے انسان اور جنات۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا انعام یافتہ ہے، منعم علیہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، وہ انعام یافتہ ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، دوسری حالت میں
گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مغضوب علیہ ہے، اس پر اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ جس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہوا۔ اور نافرمانی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ جہالت کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے وہ ضال کہلاتے ہیں۔ تو دونوں آیتوں سے، اس سے پہلی والی آیت سے اور یہ آیت سے، یہ بات پتا چلی کہ مقبول گروہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ باقی سب گروہ مردود ہے۔ دیکھو، عمل میں اگر خرابی ہو تو انسان فاسق ہو کر مغضوب علیہ بن جاتا ہے۔ علم میں خرابی ہو، عقیدہ فاسد ہو جائے تو ایسا شخص ضال ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب گروہ مغضوب علیہ ہو یا ضال ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کے علم اور عمل دونوں صحیح ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلتے، یہی مقبول ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے 3 راستوں سے انٹری کرتا ہے۔ کتنے راستوں سے؟ 3 راستوں سے داخل ہوتا ہے، اور اس کے دل میں، اس کے ذہن میں گمراہی کی باتیں ڈالتا ہے۔ اگر شیطان شہوت کے راستے سے انسان کے اندر داخل ہوا کہ بس پورے دن دماغ میں یہی گمراہ ہے، شہوت پوری کرنی ہے میری، چاہے جائز چاہے ناجائز، کدھر بھی داخل، کیسے میں پوری کروں، تو یہ انسان اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کئی مرتبہ انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جس سے انسان کا اپنا ہی برا ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں میں شہوت کے راستے سے انسان کا اپنا ہی برا ہوتا ہے، ایک چیز۔ پھر اگر شیطان غصے کے راستے سے داخل ہوتا ہے، اب دیکھو غصہ آتا ہے نا تو اب کیا کرتا ہے انسان؟ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، کسی کا مال اور جان چھین لیتا ہے۔ یہ سب دوسروں پر ظلم ہوتا ہے، دوسرا راستہ۔ پھر تیسرا راستہ، شیطان خواہش کے راستے سے انٹری کرتا ہے، میری خواہش، میرا نفس۔ انسان جب خواہش کے راستے سے شیطان انٹری کرتا ہے تو اب انسان خدا کا بندہ نہیں رہتا، اب وہ اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں لینا دینا اس سے، مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ اور عام طور پر یہی ہے، شہوت، غصہ اور اپنی خواہش، اسی نے انسان کو برباد کر دیا۔ اور ایسا آدمی پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا ہے۔ کیسے کرے گا؟ کہ شریعت کی آئی ہوئی بات کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لے گا، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی آیت کا ترجمہ چینج کر لے گا، حدیث کے مفہوم کو اپنی خواہش کے مطابق چینج کر لے گا، اور پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ آج یہی ہوا نا، قرآن کی آیتوں سے ہی لوگوں نے شرک ثابت کر دیا، اور شرک کو کرنے کے لیے لوگوں نے قرآن اور حدیث سے دلائل دینا شروع کر دیے، اور جبکہ کمزور دلائل، اس پر کوئی دلائل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی لینا دینا، تو وہ خدا پر زیادتی کا مرتکب ہو گیا۔ بہرحال میں نے مغضوب علیہ اور ضال کے بارے میں عرض کر دیا کہ مغضوب علیہ وہ ہوتے ہیں جن کی عملی قوت خراب ہوتی ہے، فاسق بھی اسی گروہ میں شامل ہے، اور ضال وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ بگڑ جاتی ہے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے، کہ علمی خرابی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ابلیس جس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، اسے 3 موقعوں پر سخت تکلیف پہنچی ہے اور اس نے بڑا واویلا مچایا ہے۔ پہلا موقع تو وہ تھا کہ جب اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم ملعون اور مردود ہو۔ اللہ نے کہا جب شیطان نے تکبر کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔
ایک تو شیطان نے اس وقت واویلا مچایا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی اس وقت بھی شیطان نے بڑا واویلا کیا کہ اب میرے راستے میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو گئی. پھر تیسری دفعہ شیطان نے اس وقت واویلا کیا جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا چکا کہ سورہ فاتحہ بڑی فضیلت والی سورت. یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اسی لیے میں نے اس سورت کی بہت زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے ایک ایک آیت کی ذرا تفصیل سے تشریح رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درجے کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. جو اس پر ایمان لائے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے سامنے شیطان ہار جائے گا. سورہ فاتحہ میں وہ طاقت ہے. آپ اس کو سمجھ لو، اس کے نکات پہ عمل کرو، زندگی میں اتارو، شیطان آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. امام حسن بصری کا مقولہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا اس نے گویا تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک چاروں کتابوں کو پڑھ لیا. تو بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کا خلاصہ تھا، اور یہیں پر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی. باقی انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے سے قرآن کی جو اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ، انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.